اس رو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے. ہمارے خدا یسوع مسیح کا جلال قدیم سے ہے. ایشیٹ گلوری آف جیسس کرائسٹ. خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں رہا. یسوع مسیح کی صورت. خدا واحد ہے، لیکن اپنی وحدانیت میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی شخصیات رکھتے ہیں. یسوع مسیح ابتدا میں تھا اور ابتدا سے پہلے تھا کیونکہ وہ کلام ہے. مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح تخلیق سے پہلے تھا، اس لیے وہ خالق ہے. خدا باپ، خدا روح القدس کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، ایک رشتہ تھا جو قدیم سے تھا. ریسرچ کرنا، تلاش کرنا، اس کے لیے جگہ اور وقت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یسوع مسیح وقت سے پہلے، ابتدا سے پہلے تھا، تخلیق سے پہلے تھا. اس لیے یسوع مسیح کی تلاش کرنا، اس کی ریسرچ کرنا وقت اور جگہ سے بالاتر ہے. اس لیے ہم اس کی تلاش نہیں کر سکتے، اس کو حقیقی طور پر ریسرچ نہیں کر سکتے. اور یہی اس کا قدیم جلال ہے جو وقت اور جگہ سے بالاتر ہے، جہاں کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتی اور نہ وہ کسی کی سمجھ میں یا عقل میں آ سکتے ہیں. انسان اس کو ریسرچ نہیں کر سکتا، صرف اس پر یقین اور ایمان رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ ابتدا سے تھا. زبور نویس کہتے ہیں کہ خدا بزرگ ہے اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اور اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے. خدا جو ابتدا سے پہلے، تخلیق سے پہلے ہے، جو ریسرچ اور تلاش کی حدود سے باہر ہے، بلند و بالا ہے، کہتا ہے اس لیے اس کی بزرگی، اس کا جلال ادراک سے باہر ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا تیرا بیٹا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. خدا باپ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا بیٹا ہوگا کیونکہ وہ بزرگ ہے. وہ بزرگ ہے. خدا ابتدا سے تھا، بیٹا کلام کی حیثیت سے خدا کے ساتھ تھا. باپ یعنی خدا بزرگ تھا، بیٹا بزرگ تھا. خدا تعالیٰ ادراک سے باہر تھا، خدا بیٹا بھی ادراک سے باہر تھا. کیونکہ خدا ثالوث کا علم بنائے عالم سے تھا، لیکن ظہور ہمارے لیے آخری زمانہ میں ہوا. اس لیے مقدس پطرس رسول کہتے ہیں وہ قدیم سے ہے، کیونکہ اس کا علم بنائے عالم سے، مگر ظہور ہماری خاطر اس آخری زمانے میں ہوا. میکا نبی نبوت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے. اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اس کو ریسرچ کرنا، اس کی تلاش کرنا، اس کے بارے میں کچھ کہنا انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر ہے، ادراک سے باہر ہے، کیونکہ اس کی بزرگی، اس کا جلال انسانی سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہے. کیونکہ ان چیزوں کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہوتا ہے، لیکن وہ جگہ اور وقت سے بالاتر ہے. اسے میکا کہتے ہیں کہ اس کا علم زمانہ سابق سے، ہاں قدیم الایام سے. سو عزیزو، خدا یسوع مسیح ابتدا سے پہلے، ابتدا میں بنائے عالم سے پہلے، زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے پہلے. اس لیے یسوع نے دعا کرتے ہوئے خدا باپ سے کہا اے باپ مجھے اسی جلال میں شامل کر لے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رہتا ہے. اسی جلال میں مجھے شامل کر لے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر، کہ جب نہ وقت تھا نہ جگہ تھی، ابتدا سے پہلے، تخلیق سے پہلے ہمارا خدا یسوع مسیح، خدا باپ، خدا روح کے ساتھ جلال رکھتا تھا، جو قدیم جلال ہے.
جس کا نہ تو کوئی زمانہ ہے، نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی اس کی رات ہے. اس لیے جو ہمارا ہمارا خدا یسوع مسیح کا جلال ابتدا سے تھا، قدیم تھا، اور دیکھیے جی اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. انسان کی تو قوت کیا ہے، کسی مخلوق کی قوت نہیں ہے، لیکن ایک فضل ہے جو اس نے مجھے اور آپ کو اس قدیم جلال میں شریک ہونے کے لیے کہا ہے. یسوع سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے باپ وہی جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا تاکہ میرے قدیم جلال کو دیکھے. کتنا بڑا فضل ہے اے میرے مسیحی ایماندار بھائی اور بہن اور بیٹی اور بیٹی. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں